اینڈی شرمن صاحبہ کے اس دورے سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ تو ساری امیدیں ختم کر نہیں، امیدیں کہ آپ کس چیز کی امیدیں ہیں؟ امیدیں ان سے کس بات کی؟ ساڑھے معاملہ لگتے ہیں امیدیں، کیا امیدیں؟ وہ ان کی پریورٹی انڈیا ہے۔ وہ وقت جب گزر جائے گا، ایک دن انہیں احساس ہو گیا۔ 2009 میں جنرل کیانی نے کہا کہ واپس چلے جائیں، اس میں بہتری ہے، فوج بن نہیں سکتی، قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرے میں بنتا ہے، یہاں کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے کبھی یہ کہا یا نہیں کہا، بہرحال ہم تو لکھتے رہے کہ یہاں تو کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں۔ ہسٹورین کہتے ہیں نا، ٹائم بھی کہتا ہے نا کہ عراق میں اور افغانستان سے کسی کو کیا ملنا ہے؟ خراسانی سے کہتے تھے اس کو کیا ملنا ہے؟ اس کو خراسان ویسے بڑا تھا، اس میں کچھ ایرانی علاقہ بھی تھا، پاکستان کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، جو طاقت کا غرور ہوتا ہے نا۔ وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے تھے گاندھی جی، کیسے مسکین بنے پھرتے تھے۔ کسی نے کہا یہ ہے پاکستان ہندوستان اور افغانستان کی سرحد، انہوں نے کہا ہندوستان بامیان تک ہے۔ طاقت کے نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں۔ طاقت کے نشے اور غرور کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب کو بھی اپنے طاقت اور اقتدار کا نشہ اور غرور ہے، اور یہ جو قانون لے کے آئے ہیں بیسیکلی یہ NRO ہے جو حکومت نے اپنے آپ کو دے دیا۔ ان میں سے کون ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا نہیں ہے؟ وہ ان سے پوچھا، کچھ لوگ اول جلول حرکتیں کر رہے، گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے، انہوں نے تو بھنگ پی رکھی ہے۔ انہوں نے کہنے کہ ایک آدمی لینے کے لیے گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، شہباز شریف کس لہجے میں؟ کیا مطلب ہے ہارون صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہم وہ اکثریت کہتے ہیں ہم چار صوبوں میں حکومت بنائیں گے بلاول۔ دونوں پر امید ہیں۔ ایک منٹ اس کو ٹاک شو نہ بنائیں، ہم بڑی آرام دہ گفتگو کر رہے ہیں، آرام سے بات سنیں۔ بلاول چاروں صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے؟ ایک کیمرہ مین کو بلائیں، میرے ساتھ ایک کرسی رکھیں، اس سے پوچھے بلاول 4 صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے؟ اس دفتر میں کسی کو بنا لو، چوکیدار کو بلا لو۔ کلیم کیوں نہیں کیوں؟ کلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیم کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا؟ دعویٰ کر رہے ہیں نا، کوئی بنیاد، یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے میں۔ نہیں، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ مکانہ بات ہے۔ بچوں کو لولی پاپ دیتے ہیں نا، بچے کو کسی نے لولی پاپ دیا ہے، شہباز شریف کا، اس کو بھی لولی پاپ ہی دیا، لیکن شہباز شریف کی تو پاسبلٹی ہے۔ لیکن یو امیجن اٹ کہ مشینی ووٹنگ ہو جاتی، جی مشین کو کبھی کوئی روک نہیں سکا، یاد رکھیں مشین کبھی نہیں رکتی۔ میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا جب آئے گا مسئلہ۔ 40 لاکھ ووٹ ہیں ورسیز پاکستانیز کے، اس میں 80% عمران خان کے ایک اندازہ ہے، اس میں 5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جائیں تو 40 سیٹیں ایکسٹرا لے لے گا عمران خان، اور وہ ووٹ ہیں شمالی پنجاب کے اور وسطی پنجاب کے، جہاں نون لیگ جو ہے اس کی میجارٹی، اللہ یہ کہ وہ بلنڈر کر دے، بلنڈر بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ بھی، اور یہ داغ تو نہیں دھل سکتا نواز شریف پہ، بھارت نواز ہونے کا داغ تو نہیں دھل سکتا۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک انٹلیکچوئل نے اپنی پارٹی سے کہا تھا جب فضل الرحمان سے سمجھوتا کیا، سب داغ دھل جاتے ہیں، ڈیزل کا داغ نہیں دھلتا۔ جماعت اسلامی تباہ ہو گئی اس الائنس کے بعد، 9% ووٹ جماعت اسلامی کا ملک۔ ٹھیک ہے، ہارون صاحب آرڈیننس کی، ہم ترمیمی آرڈیننس کی بات کر رہے تھے، تبدیلیاں آخر ہیں کیا جو اپوزیشن اتنا بلبلا رہی ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ کالا قانون، کوئی کہتا ہے یہ عدلیہ پہ حملہ کر دیا حکومت نے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کون کون ہے؟ جو عمران خان نے دھرنا دیا تھا، اس کے پیچھے کون کون ہے؟ وہ میرے صاحبزادہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے جنرل کیانی سے پوچھا۔ اچھا، ان کا بھائی صاحب، پاکستان کے ہر موبائل میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اخبار نویسی کے لیے آپ کا والد صاحب کافی ہیں، آپ کیوں میرے ساتھ اخبار نویسی فرما رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ ہاں جی، اتنی معصومیت سے پوچھا۔ ہارون صاحب کمیٹیاں دائرہ اختیار سے نکل گئیں، اور اب اپوزیشن اور وجہ سے بل بلا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بھائی جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جن تبدیلیوں کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ 2/3 اکثریت سے نواز شریف کی جو چاہے کر سکتا ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مخالفین کے خلاف چیز ضرورت ہو تو استعمال کیا جا سکے۔ اپنا زرداری صاحب نے کیوں نہیں تبدیلی کی اس سے پہلے، تاکہ ضرورت ہو تو؟ یہ بالکل نہیں کریں گے، کل حکومت میں آ جائیں، آخر ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اگر شہباز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے بھائی
اور جو بیٹوں کی اور بیٹی کی ضد کو چھوڑ کے تو سوٹ تو اسے فائنلی یہی کرتا ہے، اور اسی پہ شہباز شریف کی ساری امید قائم ہے، اسی پہ کمر کی تکلیف کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں نا۔ تو فرض کیجئے وہ آ جائے، وہ بھی نہیں کریں گے، جو تبدیلیاں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ اس نے کہا تھا پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ، کراچی کی سڑکوں پہ لاہور میں گھسیٹوں گا، پھر معافی مانگی تھی۔ ایسے ایسے بہانے سیاست دانوں کو تو کیا کہنا کہ جو بہانے ان کو ایسے تراشنے آتے ہیں کہ نالائق طالب علم، خیر نالائق طالب علم تو نہیں، یہ تو لائق طالب علم ہوتے ہیں چیٹنگ میں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دشمنی کی فضا ہے، مخالفت برا، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بات حکومت کی نہیں مانتا۔ جب یہاں مخالفت ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ دشمنی کی شکل اختیار، اور وزراء کیا کہتے ہیں، ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو کیسے آگ لگائی جا سکتی ہے؟ الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن سخت ہے، وزراء اس سے الیکشن جو چوہان صاحب کرائیں گے، چھوڑ گیا تو پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا۔ وہ یہ کیا ریلو کٹے آتے جاتے رہتے ہیں، اس کا کیا ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ بھائی دیکھو نا، مخالفت برائے مخالفت۔ آپ مجھے بتائیں 4 الیکشن ہو گئے انڈیا میں، 2004، 2008، 2009 میں ہو گئے، 13 میں ہو گیا، 18 میں ہو گیا، بلدیاتی الیکشن انڈیا میں۔ آپ کو پتا ہر وقت الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ اتنا بڑا تو ہے، مرکزی الیکشن، اتنی ریاستیں ان کے الیکشن، اتنے بے پناہ بلدیاتی الیکشن۔ کوئی ایک شکایت آپ نے کبھی سنی کہ مشین نے گڑبڑ کر دیا ہے؟ ایک وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں گے، یہ ٹیلی تو کر کے دیکھیں۔ اب انہوں نے یہ فیچر اس میں انٹروڈیوس کیا، آپ کو پتا نئے نئے مشینوں میں فیچر آتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی امپروو ہوتی رہتی ہے۔ 17 لاکھ ووٹ ٹیلی کیے گئے، ایک ووٹ میں گڑبڑ نہیں تھی۔ مشین کیسے گڑبڑ کر سکتی ہے؟ گڑبڑ تو کرتا ہے آدمی، اور مشین پہ نگراں کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن۔ اور الیکشن کمیشن عمران خان کا حامی تو نہیں ہے، نہ ڈسکا میں انہوں نے اس کی بات مانی، نہ کوئی اور مانی۔ ویسے تو وزرائے کرام نے بھی جو زبان استعمال کی تو شریفانہ زبان تو نہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ ٹائم ڈیوریشن کا حساب کتاب بھی ہے ووٹنگ کے حوالے سے۔ وہ 1 منٹ میں 3 آدمی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ ڈال ہی نہیں سکتے، تو دھاندلی کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں تو یہ فیچر اب انٹروڈیوس ہوا ہے، پرچی نکلتی ہے، اس کے ساتھ اگر نکالنا چاہیں، اگر کوئی کہے گڑبڑ ہے، وہ کہے پرچی نکالو بھائی، بٹن دباؤ۔ یہاں تو آلریڈی اس میں ہے، اس لیے کہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ایک انگریزی اخبار نکلا پاکستان سے، تو وی ور اسٹنڈ ٹو ڈسکورڈ کہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکی اخبارات سے بہتر ہے، کیونکہ نئی جو آئی تھی تو وہ تو ابھی انہیں تو اڈاپٹ کرنے کے لیے پرانی مشینری پھینکنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے نا، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ سسٹم اس میں موجود ہے۔ رونا کیا ہے؟ رونا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ۔ وہ اس میں تو فخر کر سکتے ہیں جیسا بھی ہے، اور نواز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں؟ کس بات؟ شہباز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں؟ زرداری پہ کس بات پہ فخر کریں کہ 35% پہلے 10 ارب کا منصوبہ ہوتا ہے تو اس کا 35% اور شامل کرو اس میں؟ کس بات پہ فخر ہے؟ عمران خان تو دیکھو نا، برطانوی اشرافیہ میں اس کی پینیٹریشن ایسی ہے، ابھی کرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ برطانوی اشرافیہ بلبلا اٹھی جب انہوں نے کرکٹ میچ منسوخ کیا، ان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جانا پڑا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہو گیا؟ عمران خان کی پینیٹریشن ہے برطانوی اشرافیہ میں۔ چلیے، آپ نے باہر کے ووٹ کی بات شیئر آفٹر اے لانگ ٹائم سب کانٹیننٹ کے کسی آدمی کی برطانوی اشرافیہ میں پینیٹریشن ہے، کرکٹ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔